گزشتہ دنوں مدرسہ دارالقرآن فیصل آباد میں مولانا طارق جمیل صاحب اور قاری حنیف جلندری صاحب کے مابین جو واقعہ پیش آیا، اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر پلیٹ فارم پر سن لی ہوگی۔ کیونکہ میری عادت اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں اس وقت تک کسی واقعے پر تبصرہ نہیں کرتا جب تک کہ مکمل تحقیقات میرے سامنے نہ آ جائیں۔ اس لیے میں زیادہ ویوز لینے کے چکر میں نہ غلط بیانی سے کام لے سکتا ہوں، نہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، اس واقعے کے اوپر غیر جانبدارانہ تبصرہ اور تجزیہ تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب پہلی مرتبہ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے سامنے نہیں آئے، بلکہ گزشتہ اگر 2-3 سالوں سے ہم مولانا طارق جمیل صاحب کو فالو کریں تو متعدد مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے معاملات میں غیر محتاط نظر آئے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک مذاقاً ایک واقعہ پیش آیا، ایک خوش طبیعی کے طور پر دونوں حضرات نے یہ اس معاملے کو سلجھایا، لیکن خام خواہ میں بلا وجہ سوشل میڈیا کے اوپر ویوز کے چکر میں یوٹیوبر جو ہے وہ اس واقعے کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کر کے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت حقیقت ہے، اور جب کوئی انسان غلطی کرے تو اس کی غلطی کو غلط کہنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ غلط کو صحیح کہنا، صحیح کو غلط کہنا یہ صاحب ایمان آدمی کی شایع نشان نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں، تو ہم نے متعدد مرتبہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت پٹری سے نیچے اتر چکے ہیں اور ان کا غیر محتاط رویہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اب ہمارے پاس ڈیفینڈ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، اور اب ہم مزید مولانا طارق جمیل صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ازراہ مذاق مولانا طارق جمیل صاحب نے قاری حنیف جلندری صاحب سے مائک لے لیا، تو مجھے بتلائیے کہ مذاق تو ہم اثر سے ہوتی ہے، ہم پلہ سے ہوتی ہے، جہاں کمپیریزنگ ہو، یہاں تو کمپیریزنگ بنتی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کے مابین کوئی کمپیریزنگ ہی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عام عالم دین ہے، ہاں ان کی خدمات قابل اعتراف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میدان تبلیغ میں اور تبلیغ اسلام کے میدان میں ان کی جو قربانیاں، ان کی جو کاوشیں، ان کی جو محنتیں ہیں، ان پر کوئی شخص بھی دو رائے نہیں رکھتا کہ ان کی تبلیغی سرگرمیاں اور ان کی میدان تبلیغ کے اندر جو کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے علمی میدان کی، تو علمی میدان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب اور قاری حنیف جلندری صاحب کے مابین کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ قاری حنیف جلندری صاحب علمی میدان میں بہت پائے کے عالم دین ہیں، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا علم صرف سطحی علم ہے۔ تو اگر یہ بات ازرائے مذاقن انہوں نے کہی یا ازرائے مذاق انہوں نے مائک لے لیا، تو یہ ان کا مائک لینا تب بھی نہیں بنتا تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر ازرائے مذاق انہوں نے مائک لے لیا تو پھر درمیان بیان میں بات کو ختم کر کے اپنی بات شروع کر دینا، اور پھر یہ الفاظ کہہ دینا کہ یہ مولوی لوگ اور علماء وقت کی پابندی نہیں کرتے، کیا یہ بات بھی ازرائے مذاق کہی گئی تھی؟ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے رویے کے اوپر اور اپنی عادات و اطوار میں نظر ثانی کی شدید ضرورت ہے۔ دیکھیے، مولانا طارق جمیل صاحب بسا اوقات بہت زیادہ غیر محتاط اور بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ ان کی خواتین سے بے تکلفی کی وجہ سے کئی مرتبہ ان پر تنقید ہوئی، اور ان کی وجہ سے علماء بھی تنقید کا نشانہ بنے ہیں۔ آپ جتنے بھی تقوی دار ہیں، آپ جتنے بھی متقی و پرہیزگار ہیں، آپ عمر رسیدہ بھی اگر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تب بھی آپ کی خواتین سے اس طرح بے تکلفی اور اس طرح بے حجابی یہ قابل برداشت نہیں۔ دیکھیے، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، وہ پاک ہستیاں جن کو قرآن کہتا ہے فلا تخوان بالقول،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ازواج مطہرات سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب غیر محرم سے تمہارا آمنا سامنا ہو، ان سے گفتگو کا موقع ملے تو نرم لہجے میں گفتگو مت کرنا، اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہو یا جن لوگوں کے دلوں میں غلط قسم کے خیالات پرورش پا رہے ہوں تو وہ آپ کے نرم لہجے کو اور نرم گفتگو کو غلط انداز میں لیں گے، اس لیے دستور کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ تو یہ بات ازواج مطہرات کو کہی جا رہی ہے جو کہ پاک دامنی اور عفت اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں۔ پھر آپ ایسی عام خواتین سے کیسے بے تکلف ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو عمر رسیدہ بھی کہلاتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر نبیحہ کے جو نکاح کے موقع پر آپ بے تکلف جا کے اس کے ساتھ صوفے کے اوپر بیٹھ گئے، ایک ہی نشست کے اوپر آپ برجمان ہو گئے، اور پھر آپ خواتین کے سر پر بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، آپ ان کی گالوں کے اوپر بھی ہاتھ آپ پھیر لیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو جو ہے نا ہم کلین چٹ دے دیں۔ بالکل ہرگز ایسی بے تکلفی آپ کی یہ قابل برداشت بھی نہیں ہے اور یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ دیکھیے چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی، جیسے قاری حنیف جلندری صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کے مابین کوئی کمپیریزنگ نہیں، اسی طرح میرا مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی کوئی کمپیئر ہونا نہیں بنتا۔ مجھ سے مولانا طارق جمیل صاحب علمی اعتبار سے عملی میدان میں میدان تبلیغ کے اندر بہت بلند درجے پر فائز ہیں، لیکن میں چھوٹا منہ بڑی بات کا اقرار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے، میں مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ درمندانہ اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ اس بے تکلفی اور بے حجابی کو ختم فرمائیے۔ آپ کی خواتین سے اس طرح کی بے تکلفی یہ کسی صورت بھی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں آپ کو حیران کر دینے والا واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، مؤذن اول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نابینا صحابی رسول ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس ارگد ازواج مطہرات تشریف فرما ہیں، تو آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ پردے میں چلی جاؤ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، نابینا صحابی آ رہے ہیں، تو ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ تو نابینا ہیں، یہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم پردے میں چلی جائیں؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر وہ نابینا ہے تو آپ بھی نابینا ہو، اگر وہ اندھے ہیں تو کیا آپ بھی اندھی ہو، آپ نہیں دیکھ رہی؟ اتنا زیادہ احتیاط ہے مرد اور عورت کے مابین، اور خاص طور پر غیر محرم کے مابین جو معاملات ہیں ان کے درمیان اتنی زیادہ احتیاط برتی گئی ہے، اور آپ جو ہے نا بے تکلفانہ، بے حجابانہ شادی کی محفلوں میں آپ خواتین کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس طرح کی علماء کی توہین کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ پھر اگر عذرائے مذاق آپ نے یہ کہا کہ میرا حکم ہے اور میرا حکم آپ مانیں، مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ مولانا قاری حنیف جلندری صاحب جو اس وقت وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ناظم بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرا حکم آپ مانیں اور مائک مجھے دے دیں، میں نے بہت ایمرجنسی میں جانا ہے، میں نے اسلام آباد کا ٹکٹ لیا ہوا ہے۔ آپ کو اگر اسلام آباد اتنا زیادہ آپ کے لیے اسلام آباد جانا اتنا زیادہ ضروری ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کا بیان اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا زیادہ بیان قاری حنیف جلندری صاحب کا اہمیت کا حامل تھا۔ وہ درس حدیث دے رہے ہیں، وہ اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے ہیں، اور آپ درمیان میں بات کاٹ کر آپ ان سے مائک لے لیتے ہیں اور آپ اپنا بیان شروع کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف پبلکسٹی ہے، صرف اور صرف شہرت ہے، صرف اور صرف نام نمود ہے، اور صرف آپ اس وقت انتہائی غیر محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب بس آپ سے دو درخواستیں ہیں، آپ سے دو ریکویسٹیں ہیں۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جو خواتین کے ساتھ آپ کی جو بے تکلفی اور بے حجابی ہے اس کو ختم فرمائیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کیجئے۔